اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہت سارے موجود ہیں۔ مدینہ المہاجر اس کتاب میں بھی یہ ملتا ہے۔ توجہ، ایک شخص تھا جناب علی، ایک شخص تھا بلخ کا رہنے والا، بلخ ایک شہر ہے افغانستان میں، اور امام زین العابدین سے بڑی محبت کرتا تھا۔ دیکھیں، سنیے گا بڑی بیداری کے ساتھ، آپ نے بہت ہلکی صلوات پڑھی، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اور بڑی محبت کرتا تھا، وہ ہر سال حج کے لیے آتا۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پوری بیداری کے ساتھ سوال فرمائیں اور تحفہ لے کے جائیں۔ ہر سال حج کے آتا اور تحفے تحائف لے کے آتا، اور تحفے تحائف حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چوتھے امام کی بارگاہ میں جاتا اور امام کو تحفے دیتا اور چلا۔ اب جب ہم گھر سے تحفہ روزانہ دیں گے یا ہر سال دیں گے تو گھر کی خواتین میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ ہر سال فلاں شخص کو یا مجھے تحفہ دے رہے ہیں، یا کبھی مولانا نے بھی آپ کو تحفہ دیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، خواتین ضرور کہتی ہیں ایسا ہی ہوا۔ یہ بلخی مومن ہر سال حج پر جاتا اور اپنے امام کے پاس فارغ ہو کے پہنچتا، ہاتھوں کو چومتا، تحفے تحائف دیتا اور چلا جاتا۔ ایک ساتھ بلخی مومن کی زوجہ اس سے کہنے لگی، بلخی مومن کی زوجہ اس سے کہنے لگی کہ تم ہر سال اپنے امام کے لیے تحفے لے کے جاتے ہو، کیا تمہیں بھی تمہارا امام کچھ دیتا ہے؟ اب جملہ سنیے گا اس کا، پتہ ہے بلخی مومن کیا کہتا ہے؟ بلخی مومن کہتا ہے، اے میری شریک حیات، ایسی باتیں نہ کر، میرا امام امام زمانہ ہے، وہ تیری باتوں کو سن لے گا۔ چوتھے امام کی بارگاہ میں آپ کہتے ہیں، پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا، کہا امام زمانہ ہے میرے چوتھے امام، اور یاد رکھ تو کہہ رہی ہے لیکن وہ سن رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ تو بڑی دوری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بلخ میں ہوں، وہ قبیلے میں ہے۔ توجہ اللہ وطن بہرحال اگلا سال اگلا پیریڈ حج کا پھر آیا، یہ اپنے گھر سے چلا، اپنے گھر سے چلا، اور چلنے کے بعد حج سے فارغ ہونے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچا۔ توجہ، اور جیسے امام کی خدمت میں پہنچا عزیزان محترم، تو ایک مرتبہ امام کو تحفے تحائف دیے، دسترخوان پہ کھانا لگا۔ دیکھتا ہوں بیدار ہے کہ نہیں آپ؟ جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا لگا اور کھانا کھایا جا چکا تو ایک مرتبہ وہ بلخی مومن اٹھا، اور اٹھنے کے بعد چاہتا ہے کہ اپنے امام کے امام زین العابدین کے ہاتھ دھلائے۔ امام کہنے لگے نہیں، تو ہمارا مہمان ہے، ہم تیرے ہاتھ دھلائیں گے، لیکن اس نے اصرار کیا، بھائی ڈالے گے نہیں آپ؟ اس نے اصرار کیا، اور اصرار کرنے کے بعد اس نے امام کے ہاتھ دھلانا شروع کیے، اور جیسے ہاتھ دھلانا شروع کیے ایک مرتبہ سامنے تھا ایک دشت کہ جس میں ہاتھ دھونے کا پانی جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے ہاتھ دھونے کا جن کے ہاتھ اٹھے ان کی سمجھداری کو اور ان کی ہاتھ بلند رہنے کے لیے اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ جیسے ہی ہاتھ دھلا رہا تھا اور کشت میں پانی
سبحان اللہ، زندہ باد۔ مولا سلامت رکھے یہ اولاد زہرا کو، اولاد جناب سید سجاد کو۔ عزیزان محترم، جیسے یہ جملے امام نے کہے کہا تجھے کچھ دکھائی دیا؟ کہا مولا ابھی تو کچھ نہیں دکھائی دیا۔ کہا ذرا غور سے دیکھ، اور جب پانی اوپر آنے لگا تو سارا دشت جو ہے وہ یاقوت سے بھر گیا۔ بس ایسے ہی روتا ہوا گڑگڑاتا ہوا اپنے چوتھے امام کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اس کو دیکھا، اور وہ امام سے جملے کی قدر کیجیے گا، وہ امام سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بلکہ مومن امام پہلے ہی گویا ہوئے اور گویا ہو کے کہنے لگے مجھے پتا ہے تیری بیوی میری زیارت کے لیے آ رہی تھی اور اس کا راستے میں انتقال ہو گیا۔ بابا بابا سبحان اللہ۔ مانا گرمی بہت ہے، لیکن ولایت علی کی ٹھنڈک کو ذہن میں رکھے گا۔ کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ غیب پناہی ہمارے لیے ہے۔ توجہ، غیب پناہی ہمارے لیے ہے۔ کہا اچھا مولا تو میں کیا کروں؟ وہ تو آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا مولا میری زوجہ زندہ ہو جائے اور وہ آپ کی زیارت کر سکے۔ یہی تو منزل کو تمام کرنا۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان جملوں کو سماعت فرمایا، دیکھیے میں پورے جگر اور پوری طاقت سے اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں جیسے ہی یہ کہا کہ میری بیوی زندہ ہو جائے، مولا دو روایتیں یہاں پر ہے کہ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے یہ کہا کہ جا تیری بیوی زندہ ہو گئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ٹھنڈے میں خدا کی قسم سمجھو نظام مطلب یہ ٹھنڈے میں نہیں سن رہے، چونکہ روایت ہے ہی ایسی، چونکہ آپ کا ذہن میرے جملوں پر متوجہ ہے۔ عزیزان مطلب غور کیجیے گا، وجہ سے کہا کہ مولا میری بیوی زندہ ہو گئی۔ کہا جا، کہا مولا واقعاً زندہ ہو گئی۔ کہا جا کے دیکھ تو صحیح تجھ سے تیرا ایمان کہہ رہا۔ بابا اب یہاں سے جملے میں آپ کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں نا، بڑی قیامت سے جملے مطلب جیسے وہ دوڑتا ہوا گیا تو کیا دیکھا؟ اس کی شریک حیات زندہ بیٹھی ہوئی ہے اور کلمہ پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میرے کاسنات میں خدا کی قسم یہ عورت کلمہ پڑھتی جاتی ہے۔ آج مجھے کیسے زندگی ملی، کیسے زندگی ملی؟ کہا مقبول عزیزان محترم، بس یہ اپنی شریک حیات کا ہاتھ پکڑتا ہوا اپنے مولا کی خدمت میں پہنچا۔ تمام کر دوں میں یہیں پر گفتگو۔ عزیزان محترم، بس جیسے ہی چوتھے امام کی خدمت میں اپنی شریک حیات ہاتھ پکڑ کر لے کے جاتا ہوا دکھائی دیا اور امام کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی امام کے پاس پہنچا، اب تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ بلخی مومنہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چوتھے امام کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جیسے ہی یہ اس کا شوہر بلخی مومن کہتا ہے ارے تیری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، تو امام کو دیکھے جا رہی ہے، یہ میرے امام ہیں، انہیں سلام کر، ان کے قدموں میں گر جا۔ لیکن وہ عورت سننے کا نام نہیں لیتی۔ بس ایک مرتبہ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ بلخی مومن قریب آیا، جملہ سنیے گا، اور قریب آ کے کہتا ہے ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تجھے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا کو سلام کر۔ وہ بلخی مومنہ بولی ارے جو میں نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا۔
سب مل کے پاکا کو بلند کر کے لبیک یا سستانے لبیک یا سستانے لبیک یا سستانے لبیک یا سستانے لبیک یا کامنائے لبیک یا کامنائے لبیک یا کامنائے لبیک یا کامنائے لبیک یا نصر اللہ لبیک یا نصر اللہ لبیک یا نصر اللہ لبیک یا نصر اللہ حیدری یا محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زندہ باد سلامت رہو ہاں ہاں اے نعرے لگانے والوں اے نعرے کا جواب دینے والوں اللہ آپ کو صحت یابی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ کیا جذباتی اور عقیدت مند مولائی ہیں مولا آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اب سنیے بلقی مومنہ کا جملہ بلقی مومنہ کہتی ہے اے میرے شوہر اے میرے سر کے تاج اے میری زندگی اے مجھے ایمان کے پاس لانے والے ارے جو میں نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا تو نے دیکھا کیا میں جملہ سنیے تو نے دیکھا کیا میں نے وہ دیکھا ہے کہ کس شخص نے ملک الموت سے مجھے چھڑوایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ اللہ. بچوں اے حسینیوں اے منجیت کو فالو کرنے والوں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نعرہ ہے کیا یہ نعرہ ہم یوں ہی نہیں لگاتے یہ تو شرافت مردانگی کا نعرہ ہے ہاں 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 بابا انشاءاللہ حدیث سے ثابت کروں گا عزیزان محترم اور بتاؤں گا آپ کو کہ یہ نعرہ اس نعرے کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے ہاں ہاں بے شک یہ نعرہ جملہ دیکھو یہ نعرہ کل مولانا صاحب بھی بہت اچھی بات کر رہے تھے لیکن جب وہ مجلس پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی تو کیوں نہ اس بات کو غور کر دوں یہ نعرہ ہم ہی نہیں لگاتے یہ نعرہ تو دشمن بھی لگاتا ہے نعرہ ہر جگہ لیا آپ نے یہ نعرہ تو دشمن بھی لگاتا ہے کل مولانا صاحب نے سوئم کی مجلس میں کہا تھا توجہ کیجئے گا ایک دشمن علی نے بھی نعرہ لگایا تھا اور یہ کہا تھا لولا علی لہلک عمر کیا سن رہے ہیں آپ لولا علی لہلک عمر کہ اگر علی نہ ہوتے 70 مرتبہ گایا تھا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے عمر مر جاتے ہم میرا جملہ سنیے آج کے حالات حاضرہ پر توجہ کیجئے گا سعودی کو بحرین کو قطر میں رکھیے گا یہ انہی کی اولادیں ہیں توجہ کیجئے گا ذہن میں رکھیے گا یہ ان کا مرشد کہہ رہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ارے میں کہتا ہوں اگر ہلاک ہو جاتا تو یہ دین میں خرابہ نہ ہوتا واہ 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 سبحان واہ 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 بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر یہ پہلے ہی نہ جاتا تو دین میں خرابہ نہ ہوتا یہ آج دین میں جو مشکلات ہیں نا یہ انہی کی وجہ سے ہیں اور یہ انہی کی اولادیں ہیں ارے
جب علی کے مرشد نے علی کا ساتھ نہ دیا تو آج یہ سعودی بحرین صدر کیا ہمیں نہیں کا ساتھ دیا؟ بابا بابا اللہ آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تشریف لائے اور اس اجلے کی یہ چوتھی مجلس انجمن عباسیہ کی جانب سے یقیناً آج کی شب قیامت کی شب ہے۔ آج کی شب گریے کی شب ہے۔ میں نے دیکھا ہے آپ بلند آواز سے گریا کرتے ہو،